سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل اور اس پر ایمان پختہ کرنے کے لیے اس کی مخلوقات میں غور و فکر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کئی صفات بیان کی۔ ان صفات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا اہل ایمان بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، پہلو کے بل، دائیں جانب بائیں جانب، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان میں جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں زمین و آسمان میں، ان میں غور و فکر کرنا یہ اہل ایمان کا طرز عمل ہے، اہل ایمان کا وتیرہ ہے، اہل ایمان کا فریضہ ہے۔ اور پھر جب ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ ان میں سے کوئی چیز بھی تو نے بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی۔ جو چیز بھی تو نے دنیا کے اندر بنائی ہے اور جس چیز کو تو نے پیدا کیا ہے، رائی کے دانے سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، مکھی سے لے کر جو ہے مگرمچھ تک، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطل، اے اللہ تو نے بے مقصد ان کو پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے کہ تو بے مقصد چیز بنائے، تو پاک ہے کہ تو فضول چیز بنائے، تو پاک ہے کہ ایسی چیز بنائے جس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے اور مجھے تو آگ کے عذاب سے بچا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اللہ پر ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان جب غور و فکر چھوڑتے ہیں تو اللہ کے ساتھ تعلق کٹ جاتا ہے، اللہ پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پھر غیر کی طرف نگاہیں کھلتی ہیں، پھر ادھر ادھر بندہ بھاگنا شروع کرتا ہے۔ اہل ایمان دن اور رات میں، صبح اور شام میں، ليل و نہار میں، گرمی سردی میں، ہر چیز میں اہل ایمان غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اپنے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اپنے رب سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس غور و فکر کے نتیجے میں اپنے رب کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہوتا ہے جو کسی صورت میں اس سے کٹنے نہیں پاتا۔ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں دی، اور یہ وہ مثالیں ہیں غور و فکر کی کہ جو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس جانوروں کا کوئی نہ کوئی معاملہ نہ ہو۔ بکریاں کسی کے پاس ہوں گی، کسی کے پاس اونٹ ہوں گے، کسی کے پاس مرغی ہوگی، کسی کے پاس کیا ہوگا، کسی کے پاس کیا ہوگا، کسی نہ کسی لحاظ سے جانور ہمارے پاس موجود رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو دیکھ لو، ان لکم فی الانعام لعبرہ۔ یہاں پر لفظ انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ انعام کا استعمال کیا ہے، اور لفظ انعام ان جانوروں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جن کو کھایا جاتا ہے اور جن کا دودھ پیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو حلال ہیں۔ فرمایا اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب دیکھیں جانور ہیں، یہ آپ کے بال برداری کے کام آتے ہیں، آپ کے بیٹھنے کے کام آتے ہیں، لمبے لمبے سفر آپ اس پر، جس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی تو زمانے میں لوگ کس پر سفر کرتے تھے۔ اب یہ اللہ نے ایسی مخلوق آپ کے لیے پیدا کر دی کہ آپ کا سفر بھی آسان ہے اور آپ کا منزل تک پہنچنا بھی آسان ہے، اور دشوار گزار گھاٹیوں میں وہ چڑھ بھی جاتے ہیں، اتر بھی جاتے ہیں۔ ان کا اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، ان کے پاؤں کی ساخت اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ سخت سے سخت ترین جگہ ہو ان کا پاؤں وہاں پر کھب جاتا ہے اور راستے کو وہ عبور کر جاتے ہیں، راستے کو وہ طے کر لیتے ہیں، پھر زیادہ سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں۔
آج بھی اگر آپ ان علاقوں میں جائیں، ہمارے کشمیر کے علاقوں میں، گلگت بلتستان کے علاقوں میں، وہاں پر کئی علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑیاں بھی نہیں جاتی، تو یہ خچر اور گدھا اور گھوڑا 10 من سامان جو ہے ان کے اوپر لادا جاتا ہے اور یہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب بال برداری کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم ان سے لیتے ہو اور یہ تمہارے ماتحت ہو کر کام کرتے ہیں، تو تمہارے ماتحت ان کو کس نے کیا ہے؟ کس نے ان کو یہ عقل دی ہے کہ یہ انسان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسخر ہو جاتے ہیں؟ کس نے ان کو عقل دی کہ ان کے اوپر بوجھ رکھ دیا جائے اور یہ اپنی منزل تک پہنچا دے؟ کس نے ان کو یہ چلنے کا یہ انداز دیا، ان کو کھر دیے کہ جن کھروں کو یہ زمین کے اوپر رکھ کر جو ہے اتنی مشکل گھاٹیاں یہ کراس کر جاتے ہیں؟ کس نے ان کے اندر کا اتنا طاقتور نظام بنایا ہے کہ جس طاقتور نظام کو گروہی کار لا کر یہ انسانوں کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں؟ ہر چیز کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کے ہر چیز جو اللہ نے ان کے اندر پیدا کی ہے وہ یقیناً اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر یہی جانور ہیں، فرمایا کہ ان جانوروں میں ایک اور صفت اللہ نے پیدا کی، وہ کیا ہے؟ مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا اس کے اندر اللہ نے اس کے پیٹ کے اندر ایک طرف اللہ نے گوبر رکھ دیا، فضلہ رکھ دیا، اور ایک طرف اللہ نے خون کی ندیاں رکھ دی، ان کے درمیان سے اللہ نے کیا کیا؟ دودھ کی نہریں چلا دی۔ فرمایا کہ نہ ان میں خون مکس ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں فضلہ مکس ہوتا ہے، نہ اس کی آمیزش آتی ہے نہ اس کی آمیزش آتی ہے، نہ اس کی بدبو آتی ہے نہ اس کی رنگت آتی ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ بہترین قسم کا سفید اجلا خوشبودار دودھ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے پیٹ میں سے لے کر دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جانور کھاتے کیا ہیں؟ جانور تو سبزہ کھاتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، کھل کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز کھاتے ہیں۔ اس کا رنگ کیا ہے؟ کھل کی رنگت آپ دیکھیے، پانی کی رنگت آپ دیکھیے، اور طرح طرح کے چارے کی رنگت آپ دیکھیے، اور دودھ کیا ہے؟ دودھ کے اندر کسی چیز کی رنگت شامل نہیں ہے۔ کون سا کارخانہ میرے رب نے اندر لگا دیا ہے؟ کتنی بڑی کائنات میرے رب نے اندر قائم کر دی ہے۔ کبھی انسان نے سوچا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ سامنے رکھ کر آپ سوچیں تو آپ یقین جانیں آپ کا رب پر ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ آپ کسی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن ہم تو بالٹیوں کی بالٹیاں پی جاتے ہیں اور کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ آیا کہاں سے، یہ نکلا کہاں سے۔ اس کو ہم اس دودھ کو جو رب کے خودکار نظام کے تحت آتا ہے ہمارے پاس، اس دودھ کو لاہور کے علی ہجویری کی دربار پر دھونے کے لیے ہم کام جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں علی ہجویری، بابا علی ہجویری رحمہ اللہ تعالی نے نہ تو اس گائے کو پیدا کیا، نہ اس اونٹ کو پیدا کیا، نہ اس میں سے دودھ کو نکالا، نہ دودھ کا کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ، لیکن اے اشرف المخلوقات، تو نے کیا حشر کیا کہ رب کی اتنی بڑی نعمت اور اتنی عظیم نعمت اس کو لے جا کر بابے کے دربار پر پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ یہاں سے جب ہم اس کو دھوئیں گے، دودھ سے دھوئیں گے تو ہماری بھینسیں زیادہ دودھ دیں گے، ہمارے جانور زیادہ دودھ دیں گے۔ تو فرمایا کہ کیا کردار ہے کسی اور کا؟ اس میں کوئی دنیا کا ایسا انسان بتلائے کہ ہمارا کردار اس کے اندر ہے۔ یہ فیکٹری لگی ہے دودھ کی، بھینس کے اندر، گائے کے اندر، اور صرف ایک جانور تو نہیں ہے، اونٹنی کے اندر اور پھر بکری کے اندر جو پورا ایک نظام قائم ہے دودھ کا، پوری فیکٹریاں قائم ہیں، اور اندر ایک فلٹریشن کا نظام قائم ہے، ٹھنڈا اور گرم ہونے کا نظام قائم ہے، صاف ستھرائی کا نظام قائم ہے۔ اس نظام میں ہمارا دخل ہے کوئی دنیا میں یہ بات کہنے والا؟ ہے کوئی اس کا دعویٰ کرنے والا؟ لیکن میرے رب کا دعویٰ ہے ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ میں یہ تمہارے رب نے پیدا کیا ہے کوئی تمہارے رب کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا دودھ بنانے والا؟ ہے کوئی ایسی فیکٹریاں اندر لگانے والا؟ ہے کوئی اس کے اندر اتنی بہترین چیز نکالنے والا؟ اور دنیا آج جدید سائنس یہ بات کہتی ہے کہ دودھ کے متبادل دنیا کی کوئی غذا بھی نہیں۔ دودھ جتنا طاقتور ہے، دودھ جتنا زود ہضم ہے، دودھ جتنی بہترین غذا ہے، دنیا کی کوئی غذا اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس کو بہترین بنانے والا کون ہے؟ اس کو ذائقہ دینے والا کون ہے؟ اس کے اندر رنگت دینے والا کون ہے؟ اس کے اندر زود ہضم کا یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام میرے اللہ کا ہے۔
تو فرمایا کہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، فرمایا جن کو تم معبود بناتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو، حاجت روا کہتے ہو، ان کا اس میں کیا دخل ہے؟ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بنانے والا؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ دودھ ایک ہی جیسا ہے لیکن ان کی تاثیریں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ گائے کی دودھ کی تاثیر علیحدہ ہے، بھینس کی دودھ کی تاثیر علیحدہ ہے، اور اونٹ کی دودھ کی تاثیر علیحدہ ہے، اور بکری کی دودھ کی تاثیر کیا ہے؟ سارے دودھ ہیں لیکن تاثیریں سب کی الگ الگ ہیں۔ ان سب دودھوں کے اندر مختلف تاثیریں پیدا کرنے والا کون ہے؟ ھذا خلق اللہ، یہ تمہارے رب کی تخلیق ہے، یہ تمہارے رب کی تخلیق ہے۔ ہے کوئی اس کے اندر اس طرح سے، اس انداز سے اس کے اندر مختلف تاثیریں پیدا کرنے والا؟ پھر حکمت یہ بات بتلاتی ہے کہ جو سب سے بہترین دودھ جو ہے، سب سے بہترین دودھ وہ بکری کا دودھ ہے، جس کو انبیاء نے بھی پسند کیا ہے۔ آج جدید سائنس یہ بات بتلاتی ہے کہ بندہ بکری کا دودھ پیتا رہے، دنیا کی کوئی غذا بھی نہ کھائے۔ دو چیزیں دنیا کے اندر اللہ نے ایسی بنا دی ہیں، آپ کچھ بھی نہ کھائیں آپ زندہ رہیں گے، ایک بکری کا دودھ ہے اور ایک آب زمزم۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کچھ بھی نہ کھائیں آپ زندہ رہیں گے، کوئی اور غذا نہ لیں آپ، کوئی آپ دوائی نہ لیں آپ، کوئی روٹی نہ لیں، کوئی چاول نہ لیں، کچھ نہ لیں، صرف ان دو غذاؤں پر میرے رب نے انسان کی زندگی کا دار و مدار رکھ دیا ہے، ایک پانی ہے اور ایک دودھ ہے۔ یہ بکری کا دودھ، یہ جو لوگ ریوڑ چلاتے ہیں، سال ہر سال کچھ کھانے کو نہیں ملتا ہے ان کو، صرف دودھ لیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ان کی طاقت آپ دیکھ لیجئے، پورا پورا سال چلتے رہتے ہیں، کئی من وزن اٹھا کر چلتے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، کبھی غور و فکر کرو کہ ان کی اس دودھ کے اندر طاقت کس نے بھر دی ہے؟ اتنا سا جانور ہے، اس سے نکلنے والے دودھ کے چند قطرے کتنے طاقتور ہیں کہ تمام تر توانائی آپ کے اندر وہ پیدا کر رہے ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اور پھر اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کچھ بنایا ہے؟ کھجور بنائی ہے۔ اب دیکھیں کھجور ایک پھل تو نہیں ہے نا، کھجور کی سینکڑوں اقسام ہیں، ہزاروں اقسام ہیں کھجور کی، اور ہر قسم دوسرے سے مختلف ہے، ہر قسم کی تاثیر دوسرے سے مختلف ہے، ہر قسم کی لمبائی اور چوڑائی دوسرے سے مختلف ہے، ہر قسم کی جو ہے وہ خوبصورتی دوسرے سے مختلف ہے۔ فرمایا یہ بنانے والا کون ہے؟ ایک ہی طرح کی کھجور ہوتی، ایک ہی طرح کی کھجور ہوتی، ایک ہی طرح کا ذائقہ ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ ہزاروں طرح کی کھجوریں اور ہزاروں طرح کے ذائقے اور ہزاروں طرح کے ان کے انداز یہ میرے رب نے بنائے ہیں۔ اور پھر فرمایا والآناب، اور انگور دیکھ لو، انگور بنانے والا، انگوروں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ چھوٹا انگور ہے، یہ بڑا انگور ہے، یہ اس سے بڑا انگور ہے، یہ کالا ہے، یہ سبز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ان کے اندر رنگ کس نے بھرا، ان کے اندر ذائقہ کس نے بھرا، ان کے اندر خوشبو کس نے بھری، ان کے اندر جو ہے رس کس نے بھرا، آٹومیٹک قدرت کے پلانٹ نے کیا کچھ اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وارونی ماذا خلق الذین من دونی، ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کر کے؟ انگور، ایک انگور ہے، اتنا سا انگور، اس کے اندر تمام تر چیزیں میرے رب نے رکھ دی، جوس بنا دیا ہے، آٹومیٹک اس کے اندر جوس بنا دیا ہے، اور تمام تر اس کے اندر جتنی لذتیں تھی اس کے اندر رکھ دی ہیں، جتنی کوالٹیاں تھی اس کے اندر رکھ دی ہیں، ساری کی ساری نعمتیں میرے رب نے ایک اتنے سے انگور کے اندر رکھ دی ہیں۔ اس کو انگور کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی دنیا کے اندر دعویٰ کرے میں نے انگور پیدا کیا ہے، میں نے کھجور پیدا کی ہے، میں نے فلاں پیدا کیا، ھذا خلق اللہ، میرے رب کا یہ دعویٰ ہے میں نے پیدا کیا۔ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور میں اس سے تم جوس بھی بناتے ہو اور اس سے تم فائدہ بھی حاصل کر، رزقا حسنا کہا ہے، اس کو اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔ آپ کھانے کے بعد جب فروٹ رکھتے ہیں تو پھل تو سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر دعا کی تھی، وہ دعا یہ تھی کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کر دے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر واحد وہ خطہ ہے، پورا سال 24 گھنٹے سال کے ہر دن میں دنیا کا ہر پھل آپ کو حرم کے اندر نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کر دے۔ پھلوں کا رزق بہترین رزق ہوتا ہے، رزقا حسنا، قرآن نے اس کو رزق اچھا رزق کہا ہے۔
فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ اہل ایمان کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. غور و فکر کرو اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں رکھ دی. اور پھر اگلی آیت میں ایک اور بات فرمائی، اللہ کی ایک بڑی تخلیق میرے رب کی. فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف. مکھیاں بے شمار ہیں دنیا کے اندر، مکھیوں کی مختلف اقسام ہیں، لیکن شہد کی مکھی کا خاص کر ذکر کیا. یہ سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک ایسا کارخانہ لگا دیا ہے. اسی شہد کی مکھی کو اللہ نے ایک دماغ دیا، جس دماغ کی انجینئرنگ سے اس نے چھتا بنایا ہے. آپ نے کبھی اس چھتے کو دیکھا ہو؟ یہ مسدس چھتا بنتا ہے. اس کے اندر 6 جو ہیں وہ 6 اس کے اندر خانے ہوتے ہیں، 6 قسم کے خانے ہوتے ہیں اس کے اندر. ایک چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا. کبھی آپ چھتے کو دیکھیں. اور چھتا بنتا کس سے ہے؟ وہ موم سے بنتا ہے. موم بھی میرے رب نے اس کے اندر پیدا کر دی، شہد بھی میرے رب نے اس کے اندر پیدا کر دیا، اور طاقت اور قوت بھی بنانے کی میرے رب نے اس کے اندر پیدا کر دی ہے. وہ کتنی سی ہے؟ اتنی سی، اس کے اوپر آ جاتی ہے. اتنی شہد کی مکھی ہے، اور اس کے اندر میرے رب نے کیا کچھ پیدا کر دیا ہے. ھذا خلق اللہ. فرمایا تم چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں دے کر کہتے ہو بابے نے یہ کر دیا ہے، پیر صاحب نے یہ کر دیا ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ نے شہد کی مکھی پیدا کی ہے. اور شہد کی مکھی کمال طریقے سے شہد کا چھتا بناتی ہے، اور چھتا بنانے کے بعد اس کے اندر مختلف سوراخ بناتی ہے، آگے سے اس کے دروازے بناتی ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن یہ بات کہتا ہے کہ وہ نکل جاتی ہے. وَمِنَ الشَّجَرِ مِمَّا يَعْرِشُونَ، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکل جاتی ہے. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل سے وہ رس لیتی ہے. ہر قسم کے پھل سے، کڑوا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، کم ذائقے والا بھی ہوتا ہے، زیادہ ذائقے والا بھی ہوتا ہے. سارے پھلوں سے چوستی ہے، سارے پھولوں سے چوستی ہے رس. اور پھر اس کے بعد واپس جب آتی ہے تو وہ رس نکال کر اس کے اندر ڈال دیتی ہے، رس نکال کر اس کے اندر ڈال دیتی ہے. اب اس رس کے اندر ذائقہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ بتائے. اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے اندر وہ شفا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور بعض لوگ یہ بات غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی کہ یہ مکھی جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ جو شہد چوستی ہے، شہد منہ سے نکالتی ہے. یاد رکھیں اللہ نے اس کے 2 راستے بنائے ہوئے ہیں. فضلے کا راستہ علیحدہ بنا دیا ہے، اور اللہ نے اس کے شہد کا راستہ علیحدہ بنا دیا ہے. منہ سے چوستی ہے، منہ سے نکالتی ہے. یہ فضلہ نہیں ہوتا اس کا، یہ اس کا فضلہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ جو منہ سے نکالتی ہے، منہ میں ڈالتی ہے، وہی منہ سے نکالتی ہے وہاں جا کر. اور پھر وہاں پر جب وہ ڈال دیتی ہے شہد، تو تفسیر میں مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اب شہد کی مکھی اس کی حفاظت کیسے کرتی ہے. ایک نے ڈال دیا اور ایک وہاں پر حفاظت کے لیے چوکیدار بن کر بیٹھ گئی. آپ کو پتا ہے کیسے ڈنگ مارتی ہے وہ؟ کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی ایسی چیز اس شہد کو کھانے نہ پائے. اس شہد کی حفاظت کا خودکار نظام بنایا جاتا ہے، اور اس شہد کی حفاظت کی جاتی ہے. یہاں تک کہ وہ چھتا جب بھر جاتا ہے پھر کیا کرتی ہے؟ پھر اس سے دوسرا چھتا بناتی ہے، پھر تیسرا چھتا بناتی ہے. پھر انسان آ کر اس کو حاصل کرتا ہے، اس کو لیتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر جا کر کسی دربار پر بیٹھ جاتا ہے کہ بابا دینے والا تو ہے. پھر جا کر کسی قبر پر بیٹھ جاتا ہے کہ بابا دینے والا تو ہے. کیا کسی بابے نے دیا ہے؟ کون ہے؟ ھذا خلق اللہ. کس سے ہستی نے شہد کی مکھی کو اتنا بڑا نظام دیا ہے کہ وہ پھلوں سے رس چوستی ہے، پھولوں سے رس چوستی ہے. اور پھر شہد ایک قسم کا نہیں ہوتا، سینکڑوں قسم کا شہد ہے. یہ بیری کا شہد ہے، یہ فلاں کا شہد ہے، یہ چھوٹی مکھی کا ہے، یہ بڑی مکھی کا ہے. اس کے اندر اللہ نے طرح طرح کی جو ہے وہ خیر رکھی ہے، طرح طرح کی شفا رکھی ہے. یہ میرے رب کی ساری تخلیق ہے. ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دون. فرمایا یہ اللہ کی تخلیق ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا؟ دنیا کے اندر کس کا دعویٰ ہے کہ میں نے شہد کی مکھی بنائی ہے، میں نے شہد بنایا ہے، میں نے موم بنائی ہے، میں نے چھتے بنائے ہیں، میں نے چھتوں کے اندر ان کو ڈالا ہے، میں چھتوں سے فلاں نکالتا ہوں؟ کسی کا دعویٰ نہیں ہے، میرے رب کا دعویٰ ہے، اور میرا رب اپنے دعوے میں سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اعلیٰ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میرا رب بار بار فرما رہا ہے
کہ غور و فکر کرو، ان کے اندر غور و فکر کرو۔ پھر فرمایا وشفاء للناس، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی جنہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ فرمائیے کہ میں کیا اس کو دوں؟ آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلاؤ۔ وہ گیا، اس نے شہد پلایا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول اس کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو۔ آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ پھر چلا گیا شہد پلانے کے لیے، تیسری مرتبہ کہنے لگا اللہ کے رسول پیٹ ٹھیک نہیں، آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کافی دن ہو گئے شہد پلا رہے ہیں لیکن میرے بھائی کو شفا نہیں مل رہی۔ آپ نے فرمایا رب کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اب صحابی واپس چلا گیا، ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا بھائی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ پھر واپس چلے گئے، پھر جا کر شہد پلایا۔ چھٹے دن واپس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ ٹھیک ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے شفا کہا ہو اس کے اندر کبھی بیماری ہو سکتی، اور جس کو رب نے شفا کہا ہو ہر حال میں شفا ہوتا ہے۔ یہ شفا ہے، قرآن پاک نے کہا کہ یہ شفا ہے۔ دو چیزوں کے بارے میں قرآن نے کہا یہ شفا ہے، ایک شہد شفا ہے اور دوسرا قرآن پاک شفا ہے۔ یہ قرآن بھی شفا ہے للناس، یہ قرآن بھی شفا ہے لوگوں کے لیے۔ پڑھ کر قرآن کو جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں 7 مرتبہ۔ کوئی بھی بیماری ہے، بڑے سے بڑی بیماری ہے، صحابی فرماتے ہیں میرا بھائی بیمار ہوا، خطرناک ترین بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایسی بیماری اطباء نے لا علاج کر دیا۔ میں عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، عبداللہ بن عمر بتلائیے اب کیا کروں، لا علاج ہو گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس پر پھونکتے رہو۔ صحابی کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میرا بھائی صحت مند ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا صحت مند ہوا کہ وہ جوانی میں اتنا صحت مند نہیں تھا جتنا بیماری کے بعد صحت مند ہو گیا۔ کیوں؟ ان کا ایمان تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ اس لیے یاد رکھے قرآن شفا ہے، ضرور علاج کروائیں لیکن قرآن سے بھی اپنے نفسوں کا علاج کریں۔ پہلے قرآن کی طرف جائیں پھر اس کے بعد وہاں جائیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے ہم پہلے سارے طریقے اختیار کرتے ہیں، ہر طرف جانے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اب تو اللہ ہی شفا دے گا جی۔ آپ اگر پہلے جملے میں یہ بات کہہ دیں کہ اللہ شفا دے گا اور پہلے جملے میں آپ قرآن کی طرف رجوع کر لیں، پہلے جملے میں آپ ان چیزوں کی طرف آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو یہ ساری پریشانی ہوئی۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات کے اندر باتیں فرمائی وہ ساری کی ساری باتیں میرے رب کی عظمت کی دلیل ہیں۔ واللہ خلقکم، پھر اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وہ فوت کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور میں تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ لمبی عمر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا چھوٹی عمر میں بڑی عمر میں فرق دیکھ، چھوٹی عمر میں بندہ دودھ پیے کیا ہوتا ہے؟ اس طاقت میں پیدا ہوتی ہے، بڑی عمر میں جا کے بندہ دودھ پیے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اللہ کا نظام ہے، میرے رب کا نظام ہے کہ اب ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی، کیونکہ اب رب نے اس کو موڑ دیا ہے واپس۔ اب جتنی مرضی ہے غذا کھائے، غذا جسم کو لگتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اب میرے رب نے ایک اور فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ واپس لوٹنے کی باری آ گئی۔ جس رب نے پہلے اسی کے لیے وہ غذائیں بنائی ہیں، اب میرے رب نے اسی کے لیے ان غذاؤں کے اندر تاثیر ختم کر دی۔ بچپن کے اندر تاثیر رکھ دی، جوانی میں ان کے اندر تاثیر رکھ دی، بڑھاپے میں میرے رب نے وہ تاثیر ختم کر دی۔ جس نے بچپن میں تاثیر رکھی وہ میرا رب ہے، جس نے جوانی میں تاثیر رکھی وہ میرا رب ہے، جس نے بڑھاپے میں تاثیر ختم کر دی وہ میرا رب ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ میرا رب ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس طرح کی تخلیق پیدا کرے؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔